اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. یا الہ العالمین، نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ حاضرین کے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس محلے پر اپنے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین، صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ قیامت جاری و ساری فرما۔ حضرت کے فیصلے سے ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشه وزینة عرش فرشه محمد وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم۔ نهایت واجب احترام، عزت مآب، قابل صد احترام، قدوۃ السالکین، سعود العارفین، پیر طریقت، رہبر شریعت جناب حاجی اخبار علی شاہ صاحب کا برکات ملالیہ، اور تمام دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرا وہ امتی جسے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اس کے گناہ سمندر کی جہاد کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری معاف فرما دیتا ہے۔ جب بھی قرآن سنیں، احادیث مبارکہ سنیں، مومن کا کام ہے سبحان اللہ کہنا۔ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے جائیں گے اتنے اللہ پاک ہم گناہگاروں کے درجے اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونسلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے چاہیے ہم گناہگاروں سے سرکار سنبھالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے بخشی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہماری صلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں
من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية. کریم آقا نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے ایک مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھ لیا، صرف ایک مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھا، فتح اللہ له بابا من العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر و عافیت کا بھلائی کا دروازہ کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ بندے کی مرضی جتنا درود پڑھتا رہے اتنا ہی فائدہ ہوتا رہے، اتنے درجے بلند ہوں، اتنی خطائیں مٹیں اور خالق کے کائنات جل وعلا کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے۔ بس اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم علیہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 112 والضحیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نظر فرما سبحان اللہ، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت۔ لفظ واو کا معنی اور ہوتا ہے، اور لفظ واو جب تسمیہ ہو والضحیٰ تو مطلب ہوتا ہے قسم ہے۔ اور بعد ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام کی قسم کھاتا ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن میرا رب میرے سونے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مقدس چہرے کی قسم فرماتا ہے۔ والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی، قسم ہے رخ محمد مصطفیٰ بابا سے بلند، والضحیٰ چہرے محمد مصطفیٰ کا قسم، واللیل اذا سجا اور میرے سونے محمد کی زلف عنبر کی قسم، جب رخ مصطفیٰ پہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ والآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر گھڑی آنے والی اور بہتر ہے، اس کے بعد آنے والی اس سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا تو راضی ہو جائے گا۔ حبیب اتنا عطا کریں گے ہم آپ کو کیا راضی ہو جائیں گے۔ خالق کے کائنات جل والا محبت کے بول بول رہا ہے میرے سونے محمد رسول اللہ سے، محبت کی بول بول رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کریم آقا حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے رب نے میرے کریم آقا حضرت محمد عربی علیہ السلام کو بڑا کمال عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص درجہ مخصوص فرمایا، میرے رب نے جو درجہ کسی اور کو نہیں ملے گا، جو شان کسی اور کو نہیں ملے گی، وہ درجہ، وہ مقام، وہ عرفات، وہ بلندی، وہ عروج، وہ کمال، اگر اس کا کوئی مستحق ہے تو ہے آمنہ کا لال، پیکر حسن جمال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ درجہ کون سا ہے؟ شفاعت والا درجہ۔ تو شفاعت کی دو قسمیں، ایک شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، ایک شفاعت صغریٰ کہلاتی ہے۔ شفاعت صغریٰ اور شفاعت کبریٰ۔ لفظ شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا، کسی کی بھلائی چاہنا، کسی کی سفارش کر دینا، کسی کو خیر سے حصہ دلوا دینا، یہ شفاعت کا معنی ہے۔ لفظ شفاعت اور یہ شفاعت کا درجہ ہے جو شفاعت صغریٰ ہے، جیسے حافظ بھی شفاعت کریں گے اپنے گھر والوں خاندان کی جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوگا، ان میں سے 10 افراد کی سفارش کر سکتے ہیں حفاظ کرام، جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ کر دیا، اپنے سینوں کے اندر رب جل وعلا کا قرآن سمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرما کر 10 بندوں کی سفارش کر سکتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے ولی سفارش فرمائیں گے اور ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے محبوب بندے سفارش فرمانے والے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں درجہ عطا فرمایا ہے جن نے قرآن کو سینے میں بسایا، کریم آقا علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو سینے میں بسایا، اور دین مصطفیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے شب و روز صرف کر دیے۔ انہیں خالق کے کائنات جل وعلا شان عطا فرمائے گا کہ جس کو پہچانتے ہو تم نام لیتے جاؤ ہم بخشتے جائیں گے، سبحان اللہ، تم نام لیتے جاؤ ہم بخشتے جائیں گے۔ ایسے روزہ یہ بھی سفارش فرمائے گا، روزہ جب رکھتے ہیں رمضان مبارک کا روزہ فجر سے لے کر
شام تک جو بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں یہ روزہ گرم میں حضور سفارش کرے گا. یہ اللہ کا قرآن جو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن کو دل دے دیتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، یہ قرآن بھی قیامت کے دن ہماری سفارش فرمائے گا. اور جو شفاعت کبریٰ ہے وہ درجہ صرف میرے سونے محمد رسول اللہ ہے. اس درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. قرآن مجید فرمان حمید تیسرا پارہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اللہ، وہ بڑی طاقت والا، قدرت والا، پاور والا، وہ حی ہے قیوم بھی، وہ ذات و قائم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، وہ اونگ سے بھی پاک، وہ نیند سے بھی پاک. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، وہ سارا کا سارا میرے اللہ کا. جب قیامت کا دن آئے گا، ہر بندہ رب کے حضور کھڑا ہو جائے گا، سامنے لمبا چلتا والا کو پائے گا، اپنی آنکھوں کو جھکائے گا. کسی کی کیا وجہ کہ وہ لبوں کو گرا دے، اپنی زبان سے کوئی تمنا کو نہ دے. میرے رب نے فرمایا یشفع عنده الا بإذنہ، کوئی بھی اس کے حضور اپنے زبان گرا نہیں سکے گا، کوئی بھی اپنے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. اگر سفارش کوئی کرے گا تو وہی میرا اللہ جسے میرا رب اجازت دے وہی سفارش کرنے والا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی زبان گرا نہ پائے گا. اور قرآن کی آیت مقدسہ جواب فرمایا یہ درجہ، یہ شان، یہ مقام میرا اللہ کسی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتا ہے عسیٰ کسی اور کو درجہ نہیں، ابھی وہ درجہ دے دے، وہ درجہ دے دے، وہ فتح، وہ منظریں، وہ مقام، وہ بلند مصطفیٰ آپ ہی کے لیے. میرے سننے بھی حضرت محمد عربی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ آیت مقدسہ سنائی، قرآن پاک 15واں پارہ، اور بھی قرآن مجید فرمانے کی بے شمار آیات مبینات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ذکر فرمایا ہے قیامت کے دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت والا جو موجود ہے شاید اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ لفظ شفاعت ہے کیا اور یہ درجہ میرے اللہ نے کس کے لیے رکھا ہے. قرآن مجید فرمان میں جو آیت مقدسہ بھی پڑھتا ہوں کبھی ذہن میں خیال آ جاتا. اکثر سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان، وہ درجہ وہ کیسے ملا؟ وہ تو قرآن اس چیز کی نفی فرماتا ہے کہ کسی کو وہ شان مل ہی نہیں سکتی. قرآن مجید پہلا پارہ اور پہلے پارے میں دو مقامات میں میرے رب جل وعلا نے ذکر فرمایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا ينصرون. میرے رب نے فرمایا اے لوگوں ڈرو مسلم سے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی فریہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ سوال سنیں کہ اگر اس قسم کا سوال بندے کے ذہن میں آ جائے کہ جب قیامت کا دن آئے گا میدان محشر کو میرا اللہ بپا فرمائے گا، ہر بندے کو سامنے کھڑا فرمائے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ. سب سے پہلے سفارش کرنے والے، سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے میرے سونے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے سامنے جب یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، قرآن کا 15واں پارہ عسى يبعثك ربك محمودا. اے حبیب قریب میں تجھے تیرا رب وہ درجہ عطا فرمائے، وہ شان عطا فرمائے. وہ کیسا درجہ ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے، اب قرآن اللہ رب العزت جل وعلا کا فرمان وہ ترجمہ کرنے والے وہ حضرت سیدنا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت محسن آل سنت سرفائے آل سنت امام احمد رضا فاطمی بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ترجمہ یہ فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے نبی تجھے ایسے درجے پہ میرا اللہ فائز فرمائے گا، ایسا درجہ عطا فرمائے گا جہاں سارے لوگ تیری حمد بیان کریں، سارے لوگ سنے محمد رسول اللہ کی تعریف کریں گے. تاجدار شاہ کون و مکان تیرا بنا وہ کام میں کہاں، دل برے دل برا تیرا برا تاجدار شاہ وہ کام میں کہاں. ان کی خوشبو سے میں کے چمن در چمن تذکرے آپ کے انجمن انجمن چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی ان کے رخ سے آیا وہ کہاں میں کہاں. چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی ان کے رخ سے آیا وہ کہاں میں کہاں. اہل قادر کا شاہ اہل قادر کا شاہ خوشنا خوشنا جوتا بھوبیا انگنت خوبیاں میرے پاس زباں وہ کہاں میں کہاں. عمر گزرے ذکر سے سنگار میں جاؤ ان کے ظہوری جو تجبار میں نعت پڑھتا رہو آنکھ پرنم رہے ختم ہو گیا وہ کہاں میں کہاں. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. میرے پاک جل وعلا نے فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے حبیب ہم تجھے ایسا درجہ عطا فرمائیں گے جہاں سارے لوگ آپ کی حمد بیان کریں گے. میرے
کریم آقا نے اپنے غلاموں کے سامنے جب یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، قربان جائے صحابہ نبی کی محفل میں موجود ہیں، صحابہ میرے نبی صاحب اولاد کے سامنے موجود ہیں، جب دو بندے آمنے سامنے بیٹھے ہوں، وہ اسے تکے یہ اسے تکے، اس کی تصویر اس کی آنکھوں میں آتی ہے، اس کی تصویر اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، قربان جائے صحابہ کی قسمت کو سلام ہو، میرے نبی کے روبرو جو بیٹھے ہوتے تھے، ان کی آنکھوں میں نبی کے جلوے، نبی کی آنکھوں میں صحابہ کی تصویر۔ میرے نبی صاحب اولاد نے جب یہ آیت مقدسہ سنائی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا درجہ ہے، یہ کون سا مقام ہے جہاں قیامت کے دن میرا اللہ آپ کو کھڑا فرمائے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الشفاعہ۔ میرے نبی نے فرمایا وہ شفاعت والا درجہ ہے۔ قرآن مجید 14واں پارہ میرے نبی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اے میرے حبیب، یہ قرآن ہم نے آپ پہ نازل فرمایا، یہ لفظ ہمارے ہیں، معنی آپ دیں گے، یہ لفظ ہمارے ہیں اور انہیں معنی آپ پہناتے جائیں گے۔ خوشیاں بات کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ مقام محمود کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ شفاعت والا درجہ ہے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود، میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، جب اذان سنو، اذان جیسے ہی ختم ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرو، لبوں کو ہلایا کرو اور یہ دعا گنگنایا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگا کرو، میرے لیے وسیلہ مانگا کرو۔ حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اس درجے میں کون ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا نبی محمد عربی، حضرت سیدنا محمد عربی صاحب الاولاد نے فرمایا اے میرے غلاموں، جیسے ہی اذان سن لو، اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، میرے لیے یہ دعا مانگ لیا کرو۔ یہ ہے وہ مقام محمود جہاں میرے اور آپ کی آقا حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوگے۔ میرے نبی نے فرمایا وہاں مجھے بہترین قسم کا لواء الحمد یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے حمد والا جھنڈا، حمد والے جھنڈے سے مراد یہ ہے لوگوں قیامت کے دن بھی میرے اللہ سارے لوگوں سے میرے سونے محمد کی تعریف کروائے گا، کیونکہ فقط دین سبب ہے کہ انہیں کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ انہیں کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ انہیں کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔
اللہ رب العزت جل وعلا نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کمال عطا فرمایا. حدیث سبحان اللہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا انی لارجو ان اشفع یوم القیامة عدد ما علی الارض من شجرة ومدادا. میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں جب قیامت کا دن آئے گا تو روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں, کتنے درخت ہیں, بے شمار جتنے بھی درخت ہیں, جتنے بھی پتھر ہیں, ان درختوں کی تعداد اور ان پتھروں کی تعداد اتنی مقدار کریم آقا فرماتے ہیں اپنے امتیوں کی بخشش فرماؤں گا, شفاعت فرماؤں گا, سفارش فرماؤں گا, اسے بخشواؤں گا. یہ شان میرے اللہ نے صرف میرے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. مجید کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے. فرمائے لوگوں شفاعت یوم القیامت حق, یہ سفارش کرنا, شفاعت کرنا. پھر نبی نے فرمایا میری شفاعت حق ہے. تمہارے یقین ہے؟ بالکل ہمارا یقین ہے الحمدللہ. یہ شفاعت قیامت کے دن اللہ کے رسول صاحب الاولاد فرمائیں گے. اور قرآن مجید فرقان حمید 16 یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. میرے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا کہ اسے اجازت ہوگی جس کی گفتگو مجھے پسند. سبحان اللہ. کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی, ہاں اس کو اجازت ہوگی جس کی گفتگو پسند ہے, جس کی گفتگو پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے پیارے مصطفیٰ کی گفتگو, آپ کوثر سے بھی میٹھے مصطفیٰ کی گفتگو. تو مصطفیٰ کی گفتگو خالق کائنات جل وعلا کو بڑی بھاتی ہے, بڑی پسند ہے. تو یہ شفاعت والا درجہ, اس جنت میں پہلا مقام میرا ہے. میرے سونے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائے گا. سب سے پہلے قیامت کے دن سر سجدے میں میرے سونے محمد مصطفیٰ کی رکھے. سبحان اللہ. سب سے پہلے قیامت کے دن یہ شفاعت والا دروازہ سونے محمد رسول اللہ علیہ السلام دلوائیں گے. قیامت کے دن سب سے پہلے میری ماں کا صفحہ بنے گی, اس کی زبان کی سفارش کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر حافظ بھی شفاعت کرنے والے, اللہ کے ولی بھی سفارش کروانے والے, علماء بھی سفارش کروانے والے, یہ درجے پاک کے سارے سورہ کہلاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جب بالکل خاموشی چھائی ہوگی, قرآن مجید فرماتا ہے 24واں پارہ یوم ہم بارزون لا يخفى اللہ فرماتا قیامت کے دن جس کے رب جل وعلا کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں, وہ میرا اللہ قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے, سارے کے سارے خاموش ہو جائیں گے. میرا اللہ آج کے دن میں اللہ ہی کی بادشاہت جو جہان ہے بے پالا, کسی کی مجال نہ ہوگی. اپنا لب کھولے, اپنے زبان کھولے, سب سے پہلے اگر کوئی منہ کھولے گا میرا سونا محمد بولے. سب سے پہلے میرے سونے نبی فرمائیں گے, سفارش فرمائیں گے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق. اے میرے غلاموں, میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے. حق ہے, سفارش لازم ہے. فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. اگر کوئی بندہ میری سفارش کو نہیں مانتا,
اگر کسی کو میری سفارش پر میری شفاعت پر ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے تو میرے نبی نے فرمایا پھر وہ میری سفارش کا مستحق بھی نہیں ہے، پھر وہ میری سفارش کا اہل بھی نہیں ہے۔ یعنی میں اسی کی سفارش کروں گا جو مجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوگا، میں اسی کی سفارش کروں گا جس کو یہ یقین ہوگا، میں اسی کی سفارش کروں گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرمائیں گے۔ میرے سونے نبی حضرت سیدنا محمد عربی صاحب اللہ کے پیارے غلام حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت انس، لوگ انس کہہ دیتے ہیں، انس نام رکھ کے پھر انس نہیں ہوتا، انس ہوتا ہے۔ انس کا معنی ہے محبت۔ انس، انس، انس اور انس چار طریقے سے اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ انس انسانوں کی جمع ہے اور انس محبت کو کہتے ہیں۔ انس اسی محبت سے ہے، انس لفظ ہے، اور انس نہیں ہوتا، انس کا معنی ہوتا ہے پھول۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جس سے 2000 سے زائد حدیثیں مروی ہیں، کتنی؟ 2000 سے زائد۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صاحب الاولاد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ما جناس، جب قیامت کا دن ہوگا لوگ اتنے ہوں گے، اتنی عوام ہوگی جیسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، ایسے عوام کا سمندر ہوگا، اور لوگ اس گرمی سے جب بیزار ہوں گے، تنگ ہوں گے، حضرت بابا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ بابا آدم آپ سفارش فرما دیں، اس گرمی سے جان چھوڑا دیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے اشربوا الی غیری، آج ادھر نہیں کسی اور دروازے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام بے کرام علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوتے آخر میں ایک در آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کونین تمامی ایک طرف، یہ سارا جہاں ہے ایک طرف، سبحان اللہ، پنجتن کا گھرانہ ایک طرف، باقی پیغمبر سارے حسنین کا نانا، آخر وہ در آئے گا۔ حضرت محمد عربی صاحب الاولاد کی بارگاہ میں آ کر کر یا رسول اللہ آپ کرم نوازی فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا جس نبی کے پاس جائیں گے لوگ جواب ایک ہی ملے گا، آج ہماری نہیں بلکہ کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ، میرے غیر کے دروازے پہ جاؤ۔ آخر میں میرے سونے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اے میرے غلاموں میں تو ہوں ہی اسی لیے، میں تو ہوں ہی اسی واسطے۔ شاعر نے بڑے محبت بھرے انداز سے اس کا نقشہ کھینچا کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، پڑھ لیجئے گناہگار جو محشر میں فریاد
میرے سونے نبی نے فرمایا میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا میرا الہ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد اے محمد اپنا سر انور اٹھائیے ارفع رأسک یا محمد اے محمد اپنا سر انور اٹھائیے اے حبیب مشفع مشفع اے حبیب آپ سفارش فرماتے جائیں ہم بخشتے جائیں اے نبی آپ شفاعت کرتے جائیے ہم بخشتے جائیں قل یسمع اے نبی آپ بولتے جائیں ہم سنتے جائیں سبحان اللہ اے نبی آپ بولتے جائیے ہم سنتے جائیں گے اے نبی سندو حبیب آپ مانتے جائیں ہم دیتے جائیں سبحان اللہ اے نبی سر انور اٹھائیے آپ سفارش فرماتے جائیں ہم بخشتے جائیں گے آپ بولتے جائیے ہم سنتے جائیں گے آپ مانگتے جائیے اے نبی ہم دیتے جائیں گے نبی نے فرمایا اللہ فرمائے گا اے نبی چلیے چلیے نبی فرماتے ہیں فَأَنْطَلِقُ میں چل پڑوں گا کہاں کی طرف میرے نبی نے فرمایا جہنم کی طرف حدیث مصطفیٰ کریمہ کا فرماتے ہیں میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور جہنمیوں کو جہنم سے پکڑ پکڑ کر ان دوزخیوں کو دوزخ سے نکالوں گا نکال کے جنت میں داخلہ سبحان اللہ اگر رب پاک جل وعلا چاہے تو ایسے کوئی شاہ فرما سکتا ہے جو خرجو من النار نکل آؤ جہنم سے اور جنت میں چلے جاؤ لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا اللہ چاہے تو ارشاد فرما سکتے ہیں میرے فرشتوں جاؤ دوزخیوں کو دوزخ سے نکالو اور جنت کا داخلہ دے دو پر ایسا بھی نہیں ہوگا کیوں تاکہ کل جنت میں جب پہنچ جائے تو یہ نہ کہیں کہ بس عمل کے ذریعے ہماری سفارش ہو عمل کے ذریعے ہماری بخشش ہو گئی اس لیے اللہ رب العزت یہ انداز اپنائے گا پہلے دوزخ میں بھیجے گا اس کے بعد میرے کریم آقا سفارش فرمائیں گے سبحان اللہ پھر بخشش ملے گی تاکہ جنت کے اندر جب حلقے بنا کے لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہو تجھے کیسے جنت ملی تجھے کیسے یہ شان ملی تجھے کیسے یہ رفعت ملی تو وہاں جنت کے اندر یہی تذکرے ہوں یار ہمارے اعمال تو ایسے تھے کہ ہمیں جہنم بعید بنا دیا گیا تھا یہ تو مصطفیٰ کی شفاعت کبریٰ تھی مصطفیٰ کی مہربانی کاملہ تھی کہ مصطفیٰ نے جہنم سے پکڑ پکڑ کے نکال کے داخلے کے چلوا دیا اس لیے انداز یہ بنے گا حبیب فَانْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا آپ چلیے اپنے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر انہیں جہنم سے نکال کے داخل جنت فرما دے تاکہ پتہ چل جائے ارے ہمارے اعمال تو ایسے تھے کہ جہنم تک پہنچا دیا مصطفیٰ کی شفاعت کبریٰ تھی جہنم سے نکال کے داخل جنت فرما دے محبت سے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے یہ قاہر مذہب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے شاعر کہتا اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یہ قاہر مذہب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے جانے سے تو پیار کریں گے تیرے جانے والوں سے تو پیار کریں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے میرے سونے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ محفل کی ختم پر ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے الحمدللہ جیسے رب کے حضور آتے ہیں پھر گڑاتے ہیں محفل آ کر اٹینڈ کرتے ہیں 12 روزہ محفل ہوتی ہے اس میں شرکت کرتے ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرمایا وہ بندہ جس نے عادت بنا لی کیا عادت بنا لی جیسے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے سبحان اللہ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ جیسے
جسے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے وہ بندہ لبس جدیدا نیا لباس سلوا لیتا ہے. عید پہ بھی تو کپڑے پہنتے ہیں عید الفطر اس کا تو نام ہی کپڑوں والی عید ہو گیا لیکن یہ عید تو اس سے بھی بڑی ہے. اب جو آ رہی ہے ربیع الاول کو وہ آیا ہے در یتیم ربیع الاول کو وہ آیا ہے در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ اللہ مودی کو در یتیم در ٹھکانے کو کہتے ہیں در یتیم در نسل کو کہتے ہیں. یہ لوگوں کسی کوئی سنبھالنے والا نہ ہو وہ پریشان ہو اس کو تسلی دینے والے اس کو تشفی دینے والے اس کو سینے سے لگانے والے آمینہ کے لال اس کو تسلی دینے والے آمینہ کے لال ہے جسے ہر بندہ دودھار دیتا ہے اور بنا جائے مسجد نبوی ہے. سیابوں فرماتے ہیں نبی کے سامنے کھانا رکھا ہے میرے کریم آقا صاحب اولاد نے ہاتھ بڑھایا لقمہ اٹھایا تناول فرمایا اپنے منہ مبارک کو ہلایا وہ لقمہ چبایا. اتنی دیر میں ایک عورت آئی جس میں بد زبانی سے لوگ تکا چکے تھے جس کے ساتھ لوگ آنا چاہتے تھے اسے منہ لگانا چاہتے تھے. ہر بندہ یہ چاہتا کہ اس عورت سے دور ہی رہے. وہ عورت میرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے آنکھیں خود کو جھکاتی ہے لبوں کو گناتی ہے ہاتھ کو بڑھاتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے یا رسول کھانا چاہیے. میرے نبی نے پلیٹ پوری اٹھا کے دے دی وہ سارا کھانا تا کر دیا. فرمایا یہ لے لے کہنے لگی یا رسول